بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس ہمارے چیدہ مقامات سے جاری تھے۔ دوران مطالعہ میں ایک بات پڑھ کر بڑا ہی حیران ہوا۔ اس بات کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، جو متعلقات ہیں، یعنی جس متعلق ہے وہ بات ہمارے عاشقان رسول حضور نبی کریم علیہ السلام کے دیوانے دنیا بھر سے جب مدینہ پاک کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، تو کچھ وہاں پر جو متوع ہیں، ویڈیوز کلپ ایسے دیکھتے کو ملتے ہیں، لال رومال والے جو بے وقوف ہوتے ہیں، وہ ایک حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، لا تجعلوا قبری عیدن، کہ حضور نے فرمایا کہ میری قبر کو عید نہ بناؤ، یعنی مطلب یہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، یہاں پر جمگٹا نہ اکٹھا کرو، چلے جاؤ، میری زیارت کو نہ آیا کرو، یہ اس کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ اب میں اس حدیث پاک کے متعلق کافی کشمکش میں تھا، آخر یہ حدیث ہے کہاں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا اس کا یہی مطلب ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں؟ حالانکہ اس کے اپوزٹ جو احادیث ہیں وہ اگر ان کو شمار کیا جائے تو وہ حد تواتر تک پہنچ جاتی ہیں۔ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، اس طرح کی احادیث یہ قاضی ایاز نے بھی لکھی۔ من زارنی فی المدینۃ محتسبا کان فی جواری وکنت لہو شفیعا یوم القیامہ۔ تو اس طرح اور بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ لا تجعلوا قبری عیدن۔ اب شفا پڑھتے ہوئے، اور کیونکہ میرے پاس اس شفا کی شفا بھی موجود ہے جو ملا علی قاری حنفی المتوفا 1044 ہجری 1014 ہجری، یعنی تقریباً 4 صدیاں پرانے ہیں، انہوں نے شرح لکھی۔ اب وہ حدیث شفا کے اندر موجود ان الفاظ سے وَلَا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، اور اس سے پیچھے لا تَتَّخِذُوا بَيْتِي عِيدًا، کہ میرے جو بیت ہے، میرا گھر جو ہے، اس کو عید نہ بنا لو۔ صفحہ نمبر ہے اس کا 285۔ فصل کا نام ہے فی تخصیصہ صلی اللہ علیہ وسلم بتبلیغ صلاۃ من صلی علیہ او سلم من الانعام، یہ فصل ہے۔ اب حدیث کے الفاظ ادھر جو لکھے لا تتخذوا بیتی عیدن، یعنی میرے گھر کو عید نہ بناؤ۔ ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں ای قبری کما فی روایت، یعنی میرے گھر کو عید نہ بناؤ، مطلب یہ ہے کہ میری قبر کو عید نہ بناؤ، جیسا کہ ایک روایت میں مذکور ہے، یعنی یہ روایت ان لفظ کے ساتھ بھی ہے، اس لفظ کے ساتھ کہ لا تتخذوا قبری عیدن، لا تجعلوا قبری عیدن، اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں۔ اب ملا علی قاری حنفی نے جو مطلب اس کا بیان کیا وہ بڑا ہی دلچسپ ہے، ایمان والوں کے سینوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا ہے، جن کے دل میں حضور علیہ السلام کی سچی محبت ہے، ان کے دلوں کو ڈھارس بندھانے والا ہے۔ اب ملا علی قاری حنفی یہ شفا جو ہے اس کے جلد نمبر 2 ہے، اور صفحہ نمبر ہے اس کا 144 144 پر 3 مطلب بیان کیے قاضی یہ ملا علی قاری نے کہ اس حدیث کا معنی ہے کیا، وہ تینوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ کوئی یہ نہ کہ جناب ایک بیان کیا دوسرا بیان نہیں کیا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے والمعنی لا تجعلوا زیارت قبری عیدن ومعناه النہی عن الاجتماع لزیارته علیہ السلام اجتماعهم للعید من الایام وقد كانت اليهود والنصارى يجتمعون لزیارت قبور انبیائهم ويشتغلون باللهو والطرب مع آبائهم وابنائهم ونسائهم فنهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم امته عن ذلك تحذيرا له اما يقع من الفساد هنالك ويؤيده حديث لعن الله اليهود والنصارى واتخذوا قبور انبیائهم مساجدہ۔ پہلا مطلب بیان کیا۔ بات ہے ایک مطلب اس کا یہ ہے
کہ یعنی میری قبر کو عید نہ بناؤ، میری قبر کی جو زیارت ہے اس کو عید نہ بناؤ، یعنی اس کے ارد گرد جمکٹا بنا لو، جس طرح یہود و نصارہ کرتے تھے، صرف جمکٹا نہیں بلکہ جمکٹا بنا لو، اور یشتغلون باللہو والطرب، کیا کرو اب وہاں جناب کھیل کود شروع کر دو، ڈرامے شروع کر دو، طرب شروع کر دو، لہو شروع کر دو، بیٹے بھی لے آؤ، ابنا بھی لے آؤ، عورتیں بھی لے آؤ، کھیل کود ہو رہا ہے، فٹ بال کھیلا جا رہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا، فنہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ عن ذالک تحذیرا، ڈراتے ہوئے اس سے منع فرمایا۔ تو اب ذرا غور کریں، آج کے زمانے میں الحمدللہ مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی، لیکن وہاں دیکھ کر دل بہت غمگین بھی بعض چیزوں کو دیکھ کر ہوا کہ مسجد نبوی شریف کے ارد گرد لوگوں نے جو جمگٹا بنایا ہوا، وہاں کے رہنے والے جو باشندے تھے، آج کے زمانے کے جو لوگ ہیں، وہ اپنی فیملیز لے آئے، اپنے خاندان لے آتے ہیں، بچے لے آتے ہیں، بچے مسجد نبوی کے صحن کے اندر فٹ بال کھیلتے ہیں، انہیں کوئی منع نہیں کرتا، انہیں کوئی نہیں روکتا، عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، ایسے میلہ لگا ہوتا ہے، اس کو کوئی نہیں روکے گا اس چیز کو، بندہ کو جا کر وہاں پر صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہے یا ہاتھ اٹھا کر کوئی دعا مانگنے لگ پڑے، تو یہ حدیث پڑھ دی جاتی ہے، لا تتخذوا لا تجعلوا قبری عیدا۔ تو بھائی یہ مطلب ادھر ان لوگوں کو جا کے روکو جو وہاں کے رہنے والے ایسا کرتے ہیں، لیکن انہیں کوئی نہیں روکتے اس چیز سے ہیں۔ اب دوسرا مطلب بیان کرتے ہیں، یحتمل ان یراد به الحث على كثرة زيارته اذ هي افضل القربات وآكد المستحبات بل قریبۃ من الدرجات الواجبات۔ مطلب احتمال یہ بھی ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت زیارت پر ابھارا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ زیارت کرنا تو یہ بہت بڑی نیکیوں میں سے ہے، اور مستحبات میں موقت ترین ہے، بہت حکم دیا گیا ہے، بلکہ قریب ہے کہ زیارت کرنا واجب ہو۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں، فالبانا اکثروا من زیارتی ولا تجعلوها کالعید تزوروننی فی السنة مرتين او فی العمر کرتين بدلیل احادیث کثیرۃ وردت بالحث علیہا وبوجوب شفاعۃ لمن اتى الیہا۔ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے، کتنا پیارا خوبصورت مطلب یہ ہے کہ میری زیارت کو کثرت سے آؤ، جتنا ہو سکتا ہے آؤ، عید کی طرح نہ آؤ، جیسے عید آتی ہے بڑی عید ایک دفعہ، ساتھ ہی چھوٹی عید ایک دفعہ، سال میں عید آ گئی، کبھی کبھی عید آ گئی، عید کی طرح نہ آؤ بلکہ کثرت سے آؤ، عمر میں ایک مرتبہ آؤ ایسا نہیں، کثرت سے آؤ۔ کیوں؟ فرمایا کیونکہ اس کام کے کرنے پر حدیثیں وارد ہوئی ہیں، اور حدیثوں کے ساتھ شفاعت کی بشارت بھی وارد ہوئی ہے جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ تیسرا یہ بیان کیا، قیلا قول ضعیف، یحتمل ان یکون نہیہ علیہ الصلاۃ والسلام لدفع المشقۃ من الامہ بناء علی کمال الرحمہ ویؤیدہ قولہ الآتی وصلوا علی حیث کنتم۔ اور فرمایا کہ اس لیے کہ امت پر مشقت کو دفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے، کہ بھائی جو امتی آ نہیں سکتا اب وہ پھر کیا کرے، تو حضور نے فرمایا کہ لا تتخذوا قبری عیدا، کہ مشقت کو دور کرنے کے لیے کہ یہ حضور کی کمال رحمت ہے، جو نہیں آ سکتا وہ دور بیٹھ کر ہی درود پڑھتا رہے، یہ مطلب ہے۔ لیکن اس کو قیلا سے ذکر کیا کہ یہ قول ضعیف ہے، قیلا جو ہوتا ہے مصنف کے نزدیک قول ضعیف شمار ہوتا ہے، تو لہٰذا حدیثیں پڑھ کے لوگوں کو گمراہ نہ کرو، بلکہ جو علماء نے بیان کیا ہے، ہمارے اسلاف کے جو عقائد ہیں، وہی بیان کرو۔